اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 126 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح مضارعہ کے احکام ہے، اور یہ تقریباً مضارعہ کے احکام کا آخری درس ہوگا، اور یہاں سے مضارعہ کے احکام اختتام پذیر ہوں گے، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ دوسرا کوئی ٹاپک، دوسرا کوئی عنوان شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2197، اگر مضارعہ کے معاہدے کے بعد مالک یا کاشتکار مر جائے تو مضارعہ منسوخ نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے وارث ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مگر مثلا اگر دو اشخاص کے درمیان مضارعہ کا معاہدہ ہوا ہے، مالک اور کاشتکار کے درمیان، اب ان میں سے کوئی بھی ایک، مالک یا کاشتکار، کوئی بھی ایک مر جائے تو جو معاملہ طے ہوا ہے، جو معاہدہ طے ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ فسخ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی مر گیا ہے، چاہے مالک مرا ہو یا کاشتکار مرا ہو، اس کا جو وارث ہوگا وہ اس کی جگہ لے گا۔ مثلا اگر مالک مر گیا ہے تو اس کا جو وارث ہے، مثلا بیٹا ہے یا اس کا خاندان کا کوئی بھی ہے، وہ اس کی جگہ پہ مالک بن جائے گا۔ اگر کاشتکار مر جاتا ہے، زارع مر جاتا ہے، تو اس کا مثلا وارث جو ہے وہ بیٹا وغیرہ اس کی جگہ پہ زارع بن جائے گا۔ لیکن اگر کاشتکار مر جائے اور انہوں نے مضارعہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ کاشتکار خود کاشت کرے گا، تو مضارعہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا اگر کاشتکار مر جائے اور شرط یہ طے ہوئی تھی کہ خود جو کاشتکار ہے وہی زمین کاشتکار کرے گا، اس کی جگہ پہ کوئی اور کاشتکاری نہیں کرے گا، نہ اس کا کوئی وارث، نہ اس کا کوئی مثلا بیٹا وغیرہ کاشتکاری نہیں کرے گا، اسے خود کاشتکاری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ شرط طے کی گئی ہو تو اس صورت میں اگر کاشتکار مر جائے تو مضارعہ ختم ہو جاتا ہے، مضارعہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی کہ خود جو زارع ہے وہ خود ہی اس کو آباد کرے گا، کاشتکاری کرے گا۔ لیکن اگر جو کام اس کے ذمہ تھے وہ مکمل ہو گئے ہوں تو اس صورت میں مضارعہ منسوخ نہیں ہوتا۔ مثلا کاشتکاری کے لیے بیج بونا، اس کی حفاظت کرنا، اسی طرح اسے پانی دینا، یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں اس کی زندگی میں۔ اب وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اب کوئی کسی کام کی ضرورت اس میں فصل میں نہیں ہے،
اور پھر وہ زارع جو ہے کاشتکار مر گیا تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ مضارعہ منسوخ نہیں ہوتا اور وہ فصل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی اور اس کا حصہ اس کے ورثہ کو دینا ضروری ہے. اس کا حصہ اس کے جو وارثین ہے ورثہ ہیں ان کو دینا ضروری ہے. اور جو دوسرے حقوق کاشتکار کو حاصل ہوں وہ بھی اس کے ورثہ کو میراث میں مل جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ مثلا دوسرے جو بھی حقوق ہیں وہ اس کے ورثہ کو مل جاتے ہیں اور اب وہ ورثہ اس کاشتکار کی جگہ لے لیتے ہیں. اور ورثہ مالک کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ مضارعہ ختم ہونے تک فصل اس کی زمین میں کھڑی رہے. کہہ رہے ہیں کہ جو ورثہ ہیں وہ کاشتکار کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جو کاشت کی مثلا شرط تھی کہ اس کے کام جو ہے وہ خود کاشتکار کرے گا تو وہ تو ہو چکے. اب اس کے چلے جانے کے بعد یہ فصل جو ہے اگر کاٹ لی جائے گی تو نقصان ہوگا. اس وجہ سے ہماری فصل جو ہے وہ آپ کی زمین میں پکنے تک پیداوار دینے تک کھڑی رہے. مسئلہ نمبر 2198. اگر کاشت کے بعد پتہ چلے کہ مضارعہ باطل تھا تو اگر جو بیج ڈالا گیا ہو وہ مالک کا مال ہو تو جو فصل ہاتھ آئے گی وہ بھی اسی کا مال ہوگی. اور ضروری ہے کہ کاشتکار کی اجرت اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہو اور کاشتکار کے مملوکہ جن بیلوں اور دوسرے جانوروں نے زمین پر کام کیا ہو ان کا کرایہ کاشتکار کو دے. یہاں تک ایک صورت بنتی ہے. اس سے آگے دوسری صورت بیان کریں گے. کریں کہ ایک صورت یہ ہے کہ مثلا مضارعہ کا معاملہ دو افراد نے آپس میں طے کیا. اب زمین جو ہے وہ زارع کے حوالے کرنے کے بعد جب اس نے اس میں کاشت کی پھر پتہ چلا بیج ڈال دیا پھر پتہ چلا کہ جو مضارعہ ہم نے کیا تھا وہ تو باطل ہے. جو معاملہ ہم نے کیا تھا وہ تو باطل ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو بیج ڈالا گیا ہے وہ اگر زمین کے مالک کا مال تھا تو جو زمین سے فصل آئے گی وہ سارے کی ساری مالک کی ہوگی, زمین کے مالک کی ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیج اس کا تھا. اب جس نے کاشت کیا ہے, جس نے زراعت کی ہے, جو زارع ہے, اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ کاشتکار کی اجرت, یعنی کاشتکار نے جتنا کام اس زمین کے اندر کیا ہے اس کی اجرت اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہو. اگر کاشتکار نے بھی بیج کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے اور کسی کام پہ زمین میں خرچ کیا ہے تو وہ خرچہ, اور کاشتکار کے مملوکہ جن بیلوں اور دوسرے جانوروں نے زمین پر کام کیا ہو ان کا کرایہ کاشتکار کو دے. کہیں گے اسی طرح مثلا کاشتکار کے بیل جو ہیں ہل جوتنے کے لیے وغیرہ اس نے استعمال کیے ہیں,
یا مثلاً اس کے علاوہ دوسرے جانوروں نے جو بھی بیلوں کے علاوہ دوسرے جانوروں نے جو بھی زمین کے اندر کام کیا ہے اس کا کرایہ کاشتکار کو مالک دے گا. یعنی فصل ساری مالک کی ہوگی، لیکن جو جو کام کاشتکار نے کیا ہے، جو خرچہ کاشتکار نے کیا ہے، جو اس کے بیلوں نے اور جانوروں نے کام کیا ہے، ان ساروں کی اجرت مالک کاشتکار کو دے گا، باقی فصل وہ خود اٹھائے گا. اچھا، یہ تھی ایک صورت. اب آ جاتے ہیں دوسری صورت. اگر بیج کاشتکار کا مال ہو تو فصل بھی اسی کا مال ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب جو زمین میں بیج کاشت کیا گیا ہے پہلی صورت میں وہ مالک کا مال تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت میں اگر وہ مال کاشتکار کا ہو، بیج جو ہے وہ کاشتکار کا مال تھا، تو پہلی صورت میں بیج مالک کا تھا تو فصل بھی مالک کی ہوگی. اب اس صورت میں اگر مال کاشتکار کا ہے، بیج کاشتکار کا ہے، تو فصل بھی کاشتکار کی ہوگی. اچھا، اب جو دوسری چیزیں کاشتکار کو دینا ضروری تھی، اب جب فصل کاشتکار اٹھائے گا تو وہ ساری چیزیں جو مالک کی بنتی ہیں وہ مالک کو ادا کرے گا. جیسے کہ مثلا ضروری ہے کہ زمین کا کرایہ، جتنا عرصہ اس کی فصل اس زمین میں کھڑی ہے اس کا کرایہ، اور جو کچھ مالک نے خرچ کیا ہو، مالک نے اگر اس کے بیج کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا ہو اس کا خرچہ، اور بیلوں اور دوسرے جانوروں کا کرایہ جو مالک کا مال ہوں. جو مالک کے مثلا بیل اگر اس میں استعمال ہوئے ہیں یا دوسرے جانور مالک کے جو اس زمین میں استعمال ہوئے ہیں، ان ساروں کا کرایہ جو ہے وہ کاشتکار ادا کرے گا. اور جنہوں نے اس زراعت پر کام کیا ہو اور مالک کو دے، یعنی اس کے جانوروں نے یا بیلوں نے جنہوں نے اس زراعت پہ کام کیا ہو، ان کا کرایہ مالک کو دے گا کاشتکار. اب آخر میں بتاتے ہیں کہ اور دونوں صورتوں میں عام طور پر جو حق بنتا ہو، اگر اس کی مقدار طے شدہ مقدار سے زیادہ ہو اور دوسرے فریق کو اس کا علم ہو تو زیادہ مقدار دینا واجب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے جو دونوں صورت میں چاہے بیج مالک کی ملکیت ہو، مالک کا مال ہو یا کاشتکار کا مال ہو، دونوں صورتوں میں عام طور پر جو اس کا حق بنتا ہے، چاہے مالک کا حق ہو یا کاشتکار کا ہو، اگر وہ طے شدہ مقدار سے زیادہ ہے، مثلا انہوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ بھائی اتنا تم مجھے دینا یا اتنا میں تمہیں دوں گا، تو اگر اس طے شدہ مقدار سے زیادہ بنتا ہے اور دوسرے فریق کو اس کا علم ہو تو زیادہ مقدار دینا واجب نہیں ہے. کہیں گے جو طے شدہ مقدار ہے اس سے اگر جو حق بنتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں اسے زیادہ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جو صرف طے ہوا ہے وہ اسے ادا کرے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2199. اگر بیج کاشتکار کا مال ہو اور کاشت کے بعد فریقین کو پتا چلے کہ مزارعہ باطل تھا، تو اگر مالک اور کاشتکار رضامند ہوں کہ اجرت پر یا بلا اجرت فصل زمین پر کھڑی رہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. کہیں گے مثلا اگر پہلے والے مسئلے کی طرح
बीज काश्तकार का माल है। उसमें यह था कि उसका हो या उसका हो, दोनों सूरतें थी। इसमें यह है कि बीज जो है वो सिर्फ काश्तकार का ही माल है, मालिक का माल नहीं है। और दोनों को बाद में पता चला कि जो मुजारे हमने किया था वो बातिल था। कह रहे हैं कि अब अगर दोनों रजामंद हो जाते हैं, काश्तकार और मालिक दोनों रजामंद हो जाते हैं कि उजरत लेकर या बगैर उजरत के ये फसल जो है वो इस जमीन में खड़ी रहे, तो कोई इश्काल नहीं है, वो फसल खड़ी रहे और वो फसल का जो है वो मालिक वही काश्तकार होगा। और अगर मालिक राजी ना हो, कह रहे हैं कि मालिक राजी नहीं हो रहा कि आपकी फसल जो है वो जमीन में खड़ी रहे, तो एहतियात वाजिब की बिना पर काश्तकार को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ज़राअत को काट ले। कहेंगे अगर मालिक राजी नहीं हो रहा तब भी वो काश्तकार को मजबूर नहीं कर सकता कि ये फसल काट कर जमीन से ले जाओ। और इसी तरह मालिक काश्तकार को मजबूर नहीं कर सकता कि वो किराया दे, ना ही मालिक जो है वो काश्तकार को इस पे मजबूर कर सकता है कि वो जमीन का किराया देकर फसल इस जमीन में खड़ी रहने दे, यानी तब खड़ी करने दूंगा जब इसका किराया दोगे। हत्ता के उससे जमीन का किराया तलब ना करे तब भी फसल खड़ी रखने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो किराया तलब ना भी करे तब भी फसल के खड़े रहने पे उसे मजबूर नहीं कर सकता, यानी मालिक उसे मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो खुद खड़ी करना चाहे तो उस सूरत में वो फसल को खड़ी कर सकता है, मालिक उसे काटने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं मसाला नंबर 2200। कहते हैं कि अगर खेत की पैदावार जमा करने और मुजारिआ की मियाद खत्म होने के बाद ज़राअत की जड़ें जमीन में रह जाएं और दूसरे साल सरसब्ज हो जाएं और पैदावार दें, तो अगर मालिक ने काश्तकार के साथ ज़राअत की जड़ों में इश्तराक का मुआहिदा ना किया हो तो दूसरे साल की पैदावार बीज के मालिक का माल है। कह रहे हैं कि मसलन एक साल उन्होंने मुजारिया किया और ज़राअत उसमें की, जो ज़राअत उन्होंने एक साल लगाई थी वो पक गई, उसको काट लिया और उसके बाद उसकी जड़ें जो है वो जमीन में रह गई। अब क्योंकि फसल जो है उसकी जड़ें जब रह जाती हैं तो बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं कि जब वो दोबारा उग आते हैं और दोबारा हरे भरे होकर वो माल देते हैं। तो कह रहे हैं कि उस सूरत में अगर वो दूसरे साल सरसब्ज हो जाए तो उस सूरत में उसकी पैदावार जो है उसका मालिक कौन होगा? तो कह रहे हैं कि अगर उनमें मालिक का ज़ारे के साथ इश्तिराक का मुआहिदा न था, यानी उन्होंने ये तय नहीं किया था कि हम दोबारा जो जड़ें उगेंगी उसका मुआहिदा क्या होगा, तो दूसरे साल में जो पैदावार होगी वो उस बीज के मालिक की होगी जिसका बीज था। अगर बीज मालिक का था तो दूसरे साल की पैदावार उसकी होगी, अगर बीज काश्तकार का था तो दूसरे साल की पैदावार काश्तकार की होगी। वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।